بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈی سی مشین کے حصے دیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی سی مشین ڈائریکٹ کرنٹ مشین کہلاتی ہے۔ ڈائریکٹ کرنٹ مشین وہ ہوتی ہے یا ڈی سی جنریٹر یا ڈی سی موٹر، ان دونوں کو ہم ڈائریکٹ کرنٹ مشین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈی سی موٹر ڈی سی موٹر کو آرمیچر کو اور اس کے نتیجے میں وہ ڈی سی موٹر گھومتی ہے اور اس سے آپ کام مکینیکل انرجی آپ کو ملتی ہے اور آپ مکینیکل انرجی کو ڈی سی موٹر سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈی سی موٹر اور ڈی سی جنریٹر دونوں کے حصے سیم ہیں، صرف ورکنگ پرنسپل کا فرق ہے۔ ورکنگ پرنسپل کا فرق پچھلے لیکچر میں نے سمجھا دیا تھا، تو پچھلی ویڈیو ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو سے پہلے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ڈی سی مشین کے حصے۔ تو ڈی سی مشین کے حصے سب سے پہلے آپ کو میگنیٹک فیلڈ چاہیے۔ نارتھ سے ساؤتھ کے درمیان کچھ نارتھ سے لائنیں نکلیں گی اور ساؤتھ کی طرف جائیں گی اور وہاں پہ جذب ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ ایک وائنڈنگ لگاتے ہیں۔ وائنڈنگ کو ایک سپورٹ کے اوپر لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پول کور۔ یہ نارتھ پول ہے، یہ ساؤتھ پول ہے۔ تو نارتھ پول کی وائنڈنگ جو ہے وہ ہم کور کے اوپر کریں گے ایسے، اور اس کو یہ شو کہلاتا ہے۔ یہ ایسے ہم نے اس کو ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں پول شو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں لگائیں گے پول شو تو یہ وائنڈنگ نیچے گر سکتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ہم نے پول شو لگا دی ہے۔ دوسرا، یہ اس فلکس کو بھی یہاں پہ پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پورے آرمیچر کے اوپر۔ یہ درمیان میں جو چیز ہم نے رکھی ہے یہ آرمیچر کہلاتا ہے۔ آرمیچر کے اندر یہ دھانت ہوتے ہیں، ٹوتھ، اس کو کہتے ہیں آرمیچر ٹوتھ، اور ان کے درمیان کچھ جریہ یا سلاٹس بنائی جاتی ہے اور ان کے درمیان کنڈکٹر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ ہے کہ یہ آرمیچر ہے، اس کے یہ کچھ اس طرح کے یہ دانت نما ایک سٹرکچر بنا لیا جاتا ہے اور ان کے درمیان یہ کنڈکٹر رکھے جاتے ہیں۔ یہ چاروں پورے سرکولر پیریفری پہ یہ کنڈکٹر رکھ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کنڈکٹروں کو یا تو کرنٹ دیں گے یا ان سے کرنٹ لیں گے۔ اگر کرنٹ ان کو دیں گے اور ان کو ہم فیڈ کے درمیان رکھیں گے تو یہ ایز اے موٹر کام کرے گا، یہ ڈی سی مشین۔ اور اگر ان کو ہم کرنٹ نہیں دیتے، ان کو ہم گھماتے ہیں، آرمیچر کو گھماتے ہیں کسی بھی طریقے سے نارتھ سے ساؤتھ کے درمیان، تو یہاں پہ یہ ڈی سی جنریٹر بن جائے گا اور یہاں سے ہمیں ڈی سی کرنٹ ملے گی۔ اب اس کے حصے دیکھ رہے ہیں، تو یہ گول جو سرکولر یہ جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں یوک۔ ٹھیک ہے، یوک جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوک۔ اور یوک سے کیا مراد ہے؟ یوک ایک اس کی آؤٹر جو خول یا باڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈی سی مشین کے۔ اور یہ پول کور ہے جس کے اوپر وائنڈنگ ہوئی ہے، یہ وائنڈنگ فیلڈ وائنڈنگ کہلاتی ہے، کیونکہ آپ کو فیلڈ ضرورت ہے۔ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جو لائن ہے یہ آپ کی ہونی چاہیے، مقناطیسی لائنیں، یہ اگر نہیں ہوں گی تو آپ کا موٹر یا جنریٹر کام نہیں کرے گا، میگنیٹک فیلڈ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پول کور کے اوپر وائنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو فیلڈ وائنڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ پول شو ہے، یہ نارتھ پول۔ اسی طرح ساؤتھ پول کے لیے بھی ایک وائنڈنگ ہوگی، اور یہ پول کور ہے، یہ پول شو ہے، اور ان کے درمیان یہ فیلڈ تو بن جائے گی۔ اب اس کے اندر آرمیچر کو ہم نے گھمانا ہے۔ آرمیچر کو گھمانے کے لیے پہلے آرمیچر کے سلاٹس کے اندر کنڈکٹر کو رکھیں گے، اس کو کہتے ہیں آرمیچر وائنڈنگ، اور اس پورے کو پھر یہاں سے ایک شافٹ بھی نکالیں گے، اور شافٹ نکالنے کے بعد اس کو پھر ہم نے اب یہاں پہ رکھنا ہے۔ تو ہوا میں تو نہیں رکھ سکتے، لہذا پہلے یہ دو ڈھکن چڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ آؤٹر پیریفری سے یہ دو ڈھکن چڑھا دیے جاتے ہیں، اس کے درمیان یہ سوراخ ہوتا ہے،
یہ شافٹ کو اس سوراخ میں سے باہر نکال کر تو یہاں پر یہ بیرنگ کی مدد سے اس آرمیچر کو یہاں پہ فٹ کر دیے جاتے تاکہ یہاں پہ یہ فریلی موو کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سلاٹس کے اندر کنڈکٹر ہے ان کو ہم نے کرنٹ اگر دینی ہے، یعنی ہم نے اگر ڈی سی موٹر کے طور پر اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے، کیونکہ یہ پورا حصہ گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کرنے کے لیے کیا کریں گے، یہ شافٹ کے ساتھ ایک سپلٹ رنگ لگا دیتے ہیں، اور سپلٹ رنگ جو ہے یہ گھومتا ہے. اس سپلٹ رنگ کو ہم ان کنڈکٹروں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو اب بجلی ہم پہلے سپلٹ رنگ کو دیں گے برشز کی مدد سے. برشز ساکن ہوتے ہیں اور یہ سپلٹ رنگ جب یہ شافٹ گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ سپلٹ رنگ ان برشز کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اور برشز کو ہم باہر سے بیٹری سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور برشز میں جو ڈی سی کرنٹ آئے گی وہ سپلٹ رنگ میں آئے گی، اور سپلٹ رنگ سے ان کنڈکٹروں میں جائے گی، اور کنڈکٹروں میں جانے کے بعد جب کوئی کرنٹ بردار کنڈکٹر مقناطیسی فیلڈ میں رکھیں گے، نارتھ اور ساؤتھ کے مقناطیسی فیلڈ میں رکھیں گے، تو یہ کنڈکٹر یا آرمیچر گھومنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ڈی سی موٹر بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کاربن برشز اور یہ جو سپلٹ رنگ ہے ان کو کمیوٹیٹر کہتے ہیں. یہ ڈی سی موٹر میں اگر آپ اے سی کرنٹ دے رہے ہیں تو کمیوٹیٹر اس کو، یا سپلٹ رنگز اور کاربن برشز اس کو ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ کر دے گی. تو کمیوٹیٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے. سپلٹ رنگز اور کاربن برشز کو دوسرا نام کمیوٹیٹر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں. دوسرا کہ یہ جو آرمیچر ہوتا ہے اس کے اندر جو کنڈکٹر ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ڈی سی کرنٹ دیتے نہیں ہیں، آپ اس کو گھما دیتے ہیں صرف، یعنی یہ فیڈ کے درمیان آرمیچر پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو گھمانا ہے. گھمانے سے اس کے کنڈکٹروں کے اندر ای ایم ایف فیراڈے لا کے مطابق انڈیوس ہو جائیں گی، اور یہ آپ کو اسی سلپ رنگ، جب یہ سلپ رنگ برش کو ٹچ کرے گی تو یہاں سے آپ کو بجلی ملے گی. تو یہ ڈی سی جنریٹر کے طور پر کام کرے گا. تو یہ اس کے حصے ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کا نیچے والا یہ جو ہے یہ بیس کہلاتا ہے، یہ سٹینڈ بھی کہلاتا ہے، یا اس کا بیس ہے. یہ کور جو ہے یہ یوک کہلاتا ہے. یہ یہاں کیونکہ یہ ہیوی مشینری ہوتی ہے، کرینوں کی مدد سے اٹھائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ایک آئی بولٹ لگا ہوا ہے اوپر کر کے. یہاں پہ کرین کا وہ ایک ہک یہاں پہ لگائی جاتی ہے اور اس کو اٹھایا جاتا ہے جہاں پہ بھی رکھنا ہو. یہ آئی بولٹ ہے. یہ پول کور ہے جس کے اوپر وائنڈنگ ہوئی ہے. یہ فیلڈ وائنڈنگ ہے. یہ کنڈکٹر جو آرمیچر کے اندر ڈاٹڈ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرح سے بیسیکلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آرمیچر کنڈکٹرز کہلاتے ہیں، یا آرمیچر وائنڈنگ بھی کہلاتی ہے. یہ پول شو ہے، اور یہ پورا آرمیچر ہے جو ان دو پولز کے درمیان رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مین پول ہوتے ہیں نارتھ ساؤتھ، ان کے درمیان چھوٹے پولز رکھے جاتے ہیں. یہ پولز کہلاتے ہیں انٹر پولز. انٹر پولز آرمیچر ریئیکشن کو ختم کرنے کے لیے اور برشز کے اوپر بعض اوقات سپارکنگ کو ختم کرنے کے لیے. سپارکنگ برشز کے اوپر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ لوز ہو جاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ شافٹ گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ آرمیچر اور سپلٹ رنگ ان کے درمیان یہ کنیکشن لوز ہو جاتا ہے. یہ ٹائٹ فٹ نہیں ہوتے بلکہ لوز ہو جاتا ہے، اور اس سے سپارکنگ پیدا ہوتی ہے. سپارکنگ کو ختم کرنے کے لیے انٹر پولز کو استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر ان کی پوزیشن کو سیٹ کرنے کے لیے راکر ایک اس کے پیچھے ایک سسٹم لگا ہوتا ہے، اس کی مدد سے اس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے برشز کو پوزیشن کو سیٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہ لوز کنیکشن نہ ہو سپلٹ رنگ اور برشز کے درمیان. اس کو کہتے ہیں راکر. راکر کی مدد سے برشز کی پوزیشن کو سیٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے حصے یہ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ پہلا حصہ کیا ہے؟ یوک ہے. یوک ایک تو ڈی سی مشین کو سہارا فراہم کرتا ہے، سپورٹ مکینیکل چوٹ وغیرہ سے بچانے کے لیے. پول کور کے اوپر فیلڈ وائنڈنگ کی جاتی ہے،
پول شو جو ہے فیلڈ وائنڈنگ کو نیچے گرانے سے بچانے کے لیے پول شو ہوتا ہے. فیلڈ وائنڈنگ اس پول کور کے اوپر کی جاتی ہے. آرمیچر کو نارتھ اور ساؤتھ پول کے درمیان میں رکھا جاتا ہے. آرمیچر کی وائنڈنگ وہ کنڈکٹر ہوتے ہیں جو جریوں میں یا سلاٹس میں رکھے جاتے ہیں. اور سپلٹ رنگز اور کاربن برشز جس کو ہم کموٹیٹر کہتے ہیں، یہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے سپلٹ رنگز اور کاربن برشز یہ شافٹ کے اوپر ہوتے ہیں. شافٹ کے اوپر سپلٹ رنگ ہوتا ہے اور برشز باہر ساکن ہوتے ہیں. برشز کو ہم سپلائی دیتے ہیں اور یہ سپلٹ رنگ اس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سپلائی کنڈکٹروں کو ملتی ہے آرمیچر کے. اس کے بعد راکر ہے. راکر وہ برشز کی پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر برشز لوز ہو جائے سپلٹ رنگ کے ساتھ تو پھر سپارکنگ ہوتی ہے. سپارکنگ سے بچنے کے لیے سائیڈ کور سے مراد کہ یہ ڈی سی موٹر یا ڈی سی جنریٹر کے دونوں سائیڈوں کے اوپر ایک سوراخ دار ایک کور چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا جا سکے، تاکہ یہ موٹر ڈی سی موٹر یا ڈی سی جنریٹر جو بھی آپ چلا رہے ہیں ایز اے ڈی سی موٹر یا ڈی سی جنریٹر، کیونکہ یہ دونوں کو بطور دونوں طریقوں کے چلایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر ہوا آ جائے گی اور موٹر یا جنریٹر گرم ہونے سے بچے گی. ٹھیک ہے. اور تو یہ تھے حصے اس کے مین. اس میں حصے جو پوچھے جاتے ہیں، راکر کا کام لکھیں. راکر کا کام برشز کی پوزیشن سیٹ کرنا ہے. اور انٹرپول کا کام برشز کے اوپر سپارکنگ کو ختم کرنا. اور اس کے جو مین کموٹیٹر کا کیا کام ہے، تو کموٹیٹر کا کام ہے اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا. اور ڈی سی مشین ہے کیا، تو ڈی سی مشین ڈی سی موٹر اور ڈی سی جنریٹر دونوں کو کمبائنلی ڈی سی مشین کہا جاتا ہے. اور یہ صرف ورکنگ پرنسپل کا فرق ہے. ڈی سی موٹر کا ورکنگ پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کرنٹ بردار کنڈکٹر مقناطیسی فیلڈ کے درمیان میں رکھتے ہیں تو یہ خود ہی گھومنا شروع کر دیتے ہیں. کرنٹ بردار کنڈکٹر گھومنا شروع کر دیتے ہیں. اور ڈی سی جنریٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی ویسے کنڈکٹر جس میں کرنٹ موجود نہیں ہے اس کو گھمایا جاتا ہے. گھمانے والے کنڈکٹر جب اس کو فیلڈ میں گھمایا جاتا ہے تو اس کے اندر ای ایم ایف پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ڈی سی جنریٹر ہے. تو ڈی سی موٹر کے طور پر بھی چلا سکتے ہیں اور ڈی سی جنریٹر کے طور پر بھی. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کرنٹ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی ڈی سی موٹر بنانا چاہ رہے ہیں، یا اس سے کرنٹ لینا چاہ رہے ہیں. ویسے گھما رہے ہیں اور اس سے کرنٹ لے رہے ہیں سپلٹ رنگ اور کاربن برشز کی مدد سے. تو یہ تھا ڈی سی مشین. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری تھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو ڈی سی مشین ڈی سی جنریٹر اور ڈی سی موٹر دونوں کو کمبائنڈلی کیا کہا جاتا ہے، ڈی سی مشین کہا جاتا ہے. تو یہ حصے آپ نے یاد رکھنے. تھینک یو ویری مچ.